کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا، اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اسے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے، اور اس نے بڑے، جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر۔ تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے فرق۔ کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے، کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر، کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ، اور یہ سارا گجرات، لالا موسیٰ، اوپر جیلم، اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی، ہمارے پنجاب کے شہری اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ادھر انصاف ہے۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا۔ جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی، حقیقی آزادی نہیں آ سکتی۔ وہ معاشرے کے اندر جدھر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا، وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وہ جو مرضی آپ کر لیں، آپ اچھی سے بھی پالیسیز لے آئیں، وہاں غربت ہوگی۔ ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جو غریب ملک ہیں، ان سب کی یہی کہانی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں، مجھے پتا ہے۔ اس لیے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشین ٹائیگر نہیں بننے لگا پاکستان، لاہور کو پیرس نہیں آپ بنا سکتے۔ جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے، یہاں کی قوم کو آزاد کریں گے، حقیقی آزادی دیں گے، یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی۔ یہاں جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، جو میری آج سن رہے ہوں گے مجھے، میرا ان سے انٹریکشن ہے، ان سے پوچھے تو صحیح کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگاتے؟ وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آ کے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے۔ تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا، جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ جب اس ملک میں ہماری سرمایہ کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے، خاص طور پہ برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں، کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ، تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، ان کے تو بڑے بڑے محلات باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ نمبر 1 چوری کا پیسہ ہے، کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا۔ یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں اربوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تو صحیح نا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا، وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے، اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب باہر بھیجتے ہیں، اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں
کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے، جس طرح یہ ٹی ٹی کیس ہے شہباز شریف کا اور بیٹوں کا، کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ، پہلے وہاں سے ان کے ماڈل ٹاؤن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا، پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈی اور حوالے، جدھر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بیچتے تھے، اور پھر جو پیسہ پاکستان منگوانا ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، مثلا، اور زرداری بھی یہی کرتا تھا، تو وہ پاپڑ والا اور چینی والا اور یہ وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہے، تو خود ہی قانون بنایا تھا 1992 میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ حدیبہ پیپر مل بھی یہی کیس تھا، زرداری کا بھی یہی کیس ہے، وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ان کے بھی یہی کیس ہے، تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے، چوری کا پیسہ باہر، ریمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہے، باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، جو ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو، یہ باہر پڑا ہوا ہے پاکستان سے، اور بڑی شان و شوکت میں وہاں رہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو این آر او ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا، یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ یہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ، یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ مجھے کوئی بتا دے، میں برطانیہ میں پتہ نہیں کتنے 20-30 سال گزارے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے وہاں کی اس طرح کی چیز ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی باہر پراپرٹیز پڑی ہوں، اور اگر پڑی ہوں تو وہ ایک دن بھی آفس میں رہ سکتا ہے جب تک جواب نہ دے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائم منسٹر آئے، باہر بھاگ جائے جب اس کا احتساب ہو، واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے، کیسز معاف ہو جائے، اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر بھاگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کرے؟ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی 1-2 الزام لگائیں، جی اس کا ہم نے متنازع کر دیا، اس کا آرمی چیف کا، میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے، مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے، مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے، ان کو چاہیے، ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا، اس کو سزا ہونے والی تھی، سیف سٹی کیس میں اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی، اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا۔ کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے، وہ اب اس کی خدمت کرے گا، وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا، اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں۔